بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بھیانک انتقام کہانی کا چوتھا حصہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، تم اس خبر کو کسی طرح میڈیا تک نہ پہنچنے دو، میں سب دیکھ لیتا ہوں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ دیکھو ملہوترا جی، میں 2-3 گھنٹے تک تو چھپا سکتا ہوں، پھر یہ بات میڈیا تک تو آنی ہے۔ ڈسوزا کی گمشدگی کی رپورٹ تو کسی نہ کسی نے کرنی ہے، وہ بھی میرے ہی تھانے میں ہوگی۔ اب بولو، میرا ہی کوئی ماتحت بول دیتا ہے کہ ڈسوزا کا قاتل ہمارے پاس اقرار کر چکا ہے تو اس نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں تم سب کچھ کر سکتے ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے ایک دم کاروباری انداز میں پوچھا۔ جو پوچھوں سچ بتانا، سنبھال لوں گا سب، اس نے کہا۔ پوچھو، سچ بتاؤں گا، ملہوترا نے حتمی انداز میں کہا۔ ڈسوزا کا قتل کروایا ہے؟ اس نے ملہوترا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، اگر وہ مجھے مزید تنگ کرتا تو 2 کروڑ کیوں مانگ رہا تھا؟ رانا نے پوچھا۔ بس ایویں بھتہ مانگ رہا تھا۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے میرا کاروباری حریف روندر پرکاش ہے۔ روندر پرکاش؟ رانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہی، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی اس کی ہی سازش ہے۔ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ، تقریباً 200 کروڑ کا ہے، جسے میں لینا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی۔ ملہوترا نے صاف بتا دیا، پھر چند لمحے رک کر پوچھا، میں نے تمہیں سچ بتا دیا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ دیکھو، مجھے نہ تمہارے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، نہ روندر پرکاش سے کوئی مطلب۔ میں نے اگر اس علاقے میں منمانی کرنی ہے تو اوپر تک سب کو خوش رکھنا ہے۔ خوش کیسے رکھتے ہیں آپ جانتے ہو، بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ رانا نے کہا تو ملہوترا مسکراتے ہوئے بولا، ہاں جانتا ہوں۔ کمشنر تمہیں میرے پاس بٹھا کر خود کیوں باہر چلا گیا؟ سمجھتا ہوں۔ چل 2 کروڑ تمہارے، مجھے کچھ بھی نہیں بچے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 3 کروڑ؟ ملہوترا نے کہا۔ ڈن، لیکن کیا میری مرضی کا؟ اگر اپنی مرضی کا چاہو تو 1۔ رانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دی، لیکن پہلے اس گواہ سے تو ملا دو، ملہوترا نے کہا۔ آؤ۔ اسی لمحے رانا پرتاپ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں چلتے ہوئے کمشنر آفس سے باہر آ گئے۔ ملہوترا کا اپنا پروٹوکول اور سیکیورٹی کھڑی تھی اور رانا پرتاپ کے ساتھ بیٹھ گیا، گویا پورا قافلہ چل پڑا۔ اندھیری رات میں سمندر کے سینے پر جاتا وہ بحری بجرا روشنی سے سجا ہوا تھا۔ بجرا ساحل سے کافی دور آ چکا تھا، اس پر میوزک کا بڑا شور تھا۔ سمندر کی مخصوص بو اور شفاف ہوا تیز تھی۔ ایک طرف امیت چودھری بیٹھا ہوا تھا، اس سے ذرا فاصلے پر وکرم بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس سے ذرا دور عبدل بھائی موجود تھا۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ سوچ رہا ہو۔ جس وقت وہ بجرے پر سوار ہوا تھا، اسی وقت عبدل بھائی نے آتے ہی وکرم سے پوچھا تھا، ڈسوزا نہیں پہنچا ابھی تک؟ مجھے تو آنے کو بولا، پر اب تک فون نہیں آیا، فون بھی نہیں سن رہا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس کا انتظار کریں؟ عبدل نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا، اس نے کہا۔ کیوں؟ تجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا؟ عبدل نے معصومانہ لہجے میں پوچھا تو وکرم غراتے ہوئے بولا، ابے جب اس نے اپنا فون بند کر رکھا ہے تو مطلب؟ چل پھر، اس نے سر ہلایا اور بجرے پر سوار ہو گیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے سامنے بوتلیں پڑی تھیں لیکن کسی نے ایک پیگ تک نہیں بھرا تھا۔ ایک نیم برہنہ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ وہ آتے ہی میوزک پر تھرکتی ہوئی ناز و انداز دکھانے لگی۔ اس نے گلاسوں میں شراب بھرنا شروع کی، پھر تینوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ اپنا گلاس لے کر میوزک پر تھرکنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ماحول بدل گیا تھا۔ لڑکی جو ہولے ہولے تھرتھرا رہی تھی اب اس میں تیزی آ گئی تھی۔ تبھی وکرم بھائی نے امیت چودھری کی طرف دیکھا اور پھر اشارہ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اشارے کا جواب اشارے میں دیا تو وکرم نے عبدل سے کہا، یار عبدل، اپن کے ساتھ تیرا دوستی بہت اچھا رہا، ہم نے بہت مال بنایا، اب لفڑا ہو گیا، اپن تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، اب تجھے خلاص ہونا مانگتا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے چڑھ گئی ہے کیا؟ عبدل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ غصے میں گالیاں بکتا ہوا بولا، سالا، پرتاپ رانا پرتاپ کے ساتھ ملتا ہے، مال پکڑواتا ہے اور پھر بھروسہ، خلاص، تو بھی اب خلاص۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل نکال لیا۔ اس کا رخ عبدل کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، فائر ہوا اور اس کے ہاتھ سے پسٹل دور جا گرا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی انگلی اڑ چکی تھی۔ عبدل نے اس طرف دیکھا جہاں سے فائر ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جو بجرے کا ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ وکرم کے چہرے پر حیرت تھی۔ پسٹل عبدل کے پاس پڑا ہوا تھا لیکن وہ اس نے اٹھایا نہیں تھا، بلکہ اپنا پسٹل نکال کر بولا، میں اب بھی تجھے نہیں ماروں گا، پر میں جانتا ہوں تو نے ڈسوزا کو مار دیا ہے۔ اس کے بعد اس امیت کی باری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امیت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، اچھا کیا تو نے مجھے بتا دیا، اب تم دونوں کو مرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پسٹل والے لڑکے کو اشارہ کیا۔ اس نے پسٹل سیدھا کیا اور فائر کر دیا۔ وہ فائر عبدل کو لگنے کی بجائے امیت چودھری کی ٹانگ میں لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنے میں بجرے پر کئی لوگ آ گئے، ان میں رانا پرتاپ بھی تھا۔ وہ دونوں زخمیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم دونوں خلاص، عبدل نے کہا۔ اس پر رانا پرتاپ آگے بڑھا اور اس نے وکرم کے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر کرتے ہوئے کہا، 3 برس سے تم پر کام کر رہا ہوں، ذلیل گھٹیا انسان، اب تم خلاص۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پسٹل کی نال اس کے ماتھے پر رکھی اور فائر کر دیا۔ وہ آواز بھی نہ نکال سکا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے دوسرا فائر امیت پر کیا۔ وہ چیخ مارتا ہوا ایک جانب گر کر تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بجرا واپس ساحل کی جانب جانے لگا۔ جس وقت بجرا ساحل پر لگا اس سے 10 منٹ بعد میرا جہاز ممبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ جہاز لینڈ ہوا تو میرے من میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ 10 برس بعد میں دوبارہ اسی شہر میں آیا تھا۔ مجھے سب یاد تھا، میں انہیں بھولا ہی کب تھا۔ لندن میں رہ کر بھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے روندر پرکاش کا ایک مہرہ وکرم بھائی ختم کر دیا تھا۔ دوسرا ملہوترا قابو میں آ گیا تھا جو روندر پرکاش کا دشمن تھا۔ اب میں اسے شہ مات دینے خود یہاں آ گیا تھا۔ بسات پر موجود ملکہ شیوتا دیوی کی صورت پہلے ہی چال چل دی تھی۔ اب اگلی چال میں تیر مارنا تھا۔ ایئرپورٹ کے سارے مراحل سے گزر کر جب میں باہر آیا تو شندے میرے انتظار میں تھا۔ 10 برس بعد شندے مجھے ملا لیکن ہمارا رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ مجھے آواز سے پہچانتا تھا لیکن 10 برس نے مجھے کافی بدل دیا تھا۔ کچھ وقت نے اور کافی حد تک میں نے اپنا آپ بدل لیا تھا۔ کوئی بھی پہلی نگاہ میں مجھے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس جا پہنچا لیکن وہ باہر آنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں پہچان پا رہا۔ ابے او شندے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں نے اس کے بالکل قریب ہو کر پوچھا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میرے گلے لگ گیا۔ ارے ظالم، کیا بن گئے ہو؟ اس نے شدت حیرت سے کہا۔ شکر کر ابھی تک انسان دکھائی دیتا ہوں۔
میں نے کہا تو وہ بڑے جوش سے ملا۔ انہی جذبات میں اس کے ساتھ کار میں جا بیٹھا اور وہ چل پڑی۔ حال احوال کے بعد اس نے متجسس لہجے میں پوچھا، اب بولو کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو پتا ہے مجھے صاحب سے بدلہ لینا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ان سب کو بھی ختم کرنا ہے جنہوں نے ہمارا گینگ ختم کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو بس پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ چند دن کے بعد جو ہم تھوڑے بہت رہ گئے ہیں سب سب ختم ہو جائیں گے۔ اس نے دبے دبے غصے میں کہا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم چند لوگ ہیں، مقابلہ مافیا سے کرنے چلے ہیں۔ پیسہ کہاں سے آئے گا جس سے گینگ چلانا ہے؟ ہتھیار کہاں سے لینے ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سکون سے کہا، آج رات کسی وقت تمہارے پاس جدید ترین ہتھیار پہنچ جائیں گے۔ تمہیں جس کی فیلڈنگ کے بارے میں کہا تھا وہ فیلڈنگ تو 100% سمجھو۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہے اور ایک ایک بندے کا بھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے میری ساری بات سمجھ گیا ہو۔ دیکھو، جھیل میں پتھر پھینکو گے تو اس کی آواز بھلے نہ آئے لیکن اس میں لہریں ضرور بن جاتی ہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ الجھتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھو، میں نہیں کہتا یہ 4-5 کوئی معمولی لوگ ہیں، مگر جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے پورے گینگ سے یا پھر اس مافیا سے ٹکر لینا جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو ہمیں چند گھنٹوں میں کھوج نکالیں گے۔ میں نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے اکتاتے ہوئے انداز میں پوچھا تو میں نے پرسکون انداز میں کہا، کام بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس وقت تک جب تک ہماری دہشت نہ پھیل جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، انسانی فطرت ہے کہ وہ طاقت کی طرف جھکتی ہے اور کمزور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ میرے یوں کہنے پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تبھی میں سمجھاتے ہوئے بولا، تم کل والا کام کرو، کل کا سورج چڑھے گا ہمارے لیے بہت کچھ لائے گا اور جب ڈوبے گا تو بہت کچھ دے جائے گا۔ باقی جو ہوگا وہ بعد میں بتا دوں گا، ابھی کل پر پوری توجہ دو۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کل کی فکر نہ کرو، لمبی اننگ کھیلنے کا بھی کچھ سوچا تم نے؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، سو اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا، ہاں بہت کچھ، بس شیفتا دیوی کی فلم کا مہورت ہو جانے دو۔ میں نے سکون سے کہا، اب میں سمجھا، تم شیوتا دیوی کے سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور کیوں بن گئے ہو؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے بالکل چھپ کے رہنا ہے، کسی کو بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے کہ راجویر دوبارہ بمبئی میں آ گیا ہے۔ تمہیں اس لیے مل رہا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں، جو کہتا جا رہا ہوں ویسا کرتے جاؤ۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے، تم نے جو سوچا مجھے بتا دینا، باقی سب ہو جائے گا۔ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، کہا نا تم نے، تو بس کل کا سورج چڑھنے دو۔ اب غور سے سنو، تمہیں کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اور اسے تفصیل بتانے لگا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ تب تک میں اس بلڈنگ تک پہنچ گیا تھا جہاں مجھے رات گزارنی تھی۔ شندے نے مجھے وہاں اتارا اور چلا گیا۔ میں اس بلڈنگ کی لفٹ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تو میں نوتن کے سامنے کھڑا تھا، جو بالی ووڈ کی اداکارہ تھی۔ نوتن میری بہت پرانی دوست تھی، کچھ اس کے مجھ پر احسانات بھی تھے اور میں بھی کئی بار اس کے کام آیا تھا۔ ان دنوں وہ مقبول ترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ روندر پرکاش کے بہت قریب تھی۔ وہ ایک ایسا تیر تھا جسے میں جب چاہتا چلا سکتا تھا۔ آج رات کے لیے وہ اس بلڈنگ میں موجود تھی۔ ایک بھرپور ڈنر کے ساتھ رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج بادلوں سے اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ بارش ہو سکتی تھی۔ میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور فلیٹ سے پیدل ہی نکل پڑا۔ میرا رخ بیچ کی طرف تھا۔ میں اس مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جس کے بارے میں شندے کو رات بتایا تھا۔
مجھے وہاں بیٹھے کوئی 10 منٹ ہوئے تھے کہ اس کا فون آ گیا۔ میں واپس سڑک تک گیا تو وہ ایک 4 وہیل لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ ہم اپنے مطلوبہ مقام پر تقریباً آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے۔ سیٹھ چنی لال ایک پرانا کاروباری آدمی تھا جو اپنا سرمایہ سود پر دیتا تھا۔ لڑک پن میں ایک بار اس کے بارے میں سنا تھا اور بس پھر وہی ذہن میں رہ گیا تھا، لیکن وہ میرے دماغ میں اس وقت چبھا تھا جب اس نے میرے گینگ کو ختم کرنے والوں کو سرمایہ دیا تھا، اور آج کل وہ روندر پرکاش کا سب سے بڑا پارٹنر تھا۔ ممبئی آنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری لے لی تھی۔ وہ میرے لیے ہدف پر تھا۔ شندے نے 4 وہیل اس کے پارکنگ ایریا میں روک دی۔ اندر آفس میں چند لوگ تھے جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہاں آفس میں کام کرنے والے کم اور سیکیورٹی گارڈ زیادہ تھے۔ سیٹھ چنی لال سے میں نے پہلے ہی وقت لیا ہوا تھا۔ میں اس کی آفس میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھاری بھرکم بدن کے ساتھ مجھے سر سے پاؤں تک بڑے تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کاروباری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے کہا، رقم چاہیے؟ جتنی مرضی لے لو۔ آپ کی ضمانت بھی بڑی زبردست ہے، اس سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن رقم واپسی کا کوئی انتظام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر مجھے مطمئن کرو۔ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر گھبراتے ہوئے بولا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ابھی چلا جاؤں گا، لیکن پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، وہ کائیاں شخص تھا۔ اس نے بڑے میٹھے انداز میں کہا، تو پھر سرمایہ وہیں سے لے لو جہاں سے تمہیں مل سکتا ہے۔ جس نے مجھے ضمانت دی ہے میں اس سے خود معذرت کر لوں گا۔ اس نے کہا ہی تھا کہ میں نے پسٹل نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی پھرتی سے اس کے پاس جا کر اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑ لی۔ میں تم سے سرمایہ لینے نہیں یہاں آیا، یہاں سے مال لوٹنے آیا ہوں۔ مرنا ہے یا مال دینا ہے؟ میں نے کہا تو اس نے اپنے پاؤں میں رکھی بیل بجانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کرسی سمیت پیچھے دھکیل لیا۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھیوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے سیٹھ کے کھلے منہ میں پسٹل کی نال ڈالتے ہوئے بڑے سکون سے پوچھا، خود سب کچھ کرو گے یا مجھے محنت کرنا پڑے گی؟ چابیاں کہاں ہیں؟ اس نے آنکھ سے دراز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چابیاں نکال لیں۔ اتنے میں ایک لڑکا اندر آ گیا۔ اگلے 5 منٹ میں ساری تجوری صاف ہو چکی تھی۔ اب مجھے راستہ بنانا تھا۔ وہ لڑکا تھیلا بھر چکا تھا۔ اس نے سلنسر لگے پسٹل کی نال سیدھی سیٹھ کے ماتھے پر رکھی اور فائر کر دیا۔ باہر نکلا تو کئی سیکیورٹی گارڈ زخمی حالت میں پڑے تھے۔ میں ایک جانب بڑھا جہاں ایک کمپیوٹر چل رہا تھا۔ اسی میں سارے کیمروں کی ریکارڈنگ تھی۔ میں نے اس کی تاریں اتار کر پھینکی اور کمپیوٹر کا CPU اٹھا لیا۔ میں باہر آیا تب تک شندے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل چکا تھا۔ سیٹھ کی کار کھڑی تھی اور چابیاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں نے گاڑی نکالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے CPU کھولا، اس میں سے ڈسک نکالی اور پھر گاڑی کو اندر سے آگ لگا کر باہر نکل گیا۔ میں کافی دور نکل گیا تھا جب گاڑی دھماکے سے پھٹی اور جلنے لگی۔ اس وقت میں ایک ٹیکسی میں بیٹھنے لگا تھا جب شندے کا فون آیا۔ اس نے تھوڑا الجھتے ہوئے کہا، بتا مال کا کیا کرنا ہے؟ ان سب میں بانٹ دو۔ جو ہمارے ساتھ مخلص ہے کل انہی سے کام لینا ہے، باقی سنبھال لینا۔ میں نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے سنبھال لوں گا۔ اس نے تیزی سے کہا، ملتے ہیں پھر، میں نے کہا اور قریب آتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے فون بند کیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ میں نے ایک بڑا حساب چکا دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شیوتا دیوی کے بنگلے تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے بنگلے پر موجود تھی۔ اس کے پاس فلم کا ہدایت کار، کہانی کار اور کیمرہ مین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کافی دیر سے فلم کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ میں بھی فریش ہو کر ان کے پاس ایک صوفے پر آ بیٹھا۔ بہت کچھ فائنل ہو گیا ہے، صرف ایک شے رہ گئی ہے اور وہ ہے ہیروئن۔ تم سب کا مشورہ کیا ہے؟
कौन सी हीरोइन होनी चाहिए? शिवता देवी ने सब की तरफ देखते हुए पूछा तो हिदायतकार बोला, मैडम, अगर आपने कोई पसंद कर ली है तो हम इस पर क्या बहस करें? अगर मेरी राय चाहती हैं तो हाँ हाँ बोले, इसने तेजी से पूछा। इस वक्त जिसकी मार्केट है वो तो अंजलि है। लोग इसे देखना चाहते हैं और बोल्ड भी काफी है और स्क्रीन पर अच्छी दिखाई देती है। इसने कहा, किरदार की डिमांड के मुताबिक है अंजलि। क्यों राइटर जी? शिवता देवी ने कहानीकार की तरफ देखते हुए पूछा। वो अपने करैक्टर माफिक नहीं है। कहानीकार ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके, मुझे ऑप्शन दो, मैं इनमें से फैसला कर लूंगी। शेवता देवी ने बड़े सुकून से कहा, आप जो फैसला करें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, वो किरदार के मुताबिक हो। इसने सुकून से कहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम कुछ बताओ। एक लड़की है, नौतन, कैसी रहेगी? मैंने कहा, अरे वाह, बिल्कुल मेरे जहन के माफिक, आज की मकबूल तरीन अदाकारा। वैसे वो महंगी होगी। राइटर ने कहा, चल डन हो गई। ना चली तो देख लेंगे, मीटिंग कराओ। शिवता ने हदायतकार से कहा, हो जाएगी। इसने जोश से कहा, ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। मुहूर्त में 2 दिन रह गए थे। शिवता ने इसे याद दिलाया तो वो सर हिलाते हुए उठ गया। इसके जाने के बाद सुकून हो गया तो वो मेरी तरफ मतवज्जो हो गई। इस शाम शिवता देवी तैयार होकर पोर्च में आई तो काफी डिस्टर्ब लग रही थी। मैंने पहली निगाह में यही समझा कि आज इसकी फिल्म का मुहूर्त है, इसलिए जहनी दबाव इसके चेहरे से आया है। वो पुरसकून अंदाज में चलती हुई कार तक आई। मैंने पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। वो बैठी तो मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार बढ़ा दी। बंगले से निकलते ही जैसे वो फट पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले रविंदर का फोन आया था। क्या कह रहा था? मैंने सुकून से पूछा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो सिर्फ फोन करेगा। अब देखना ये था कि इसने क्या कहा था। जिसकी मुझे उम्मीद थी, धमकी दे रहा था कि निकल जाओ मुंबई से वरना मार दूंगा। वो खौफजदा लहजे में बोली। और आप डर गईं? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, मैं डरी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी। इसने कहना चाहा तो मैंने इसकी बात काटते हुए सुकून से कहा, अच्छा हुआ इसने जल्दी की। इसे छोड़ें, बस अपनी फिल्म पर तवज्जो दें। बाकी मैं हूं ना, सब देख लूंगा। वो आज कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। इसने तशवीश से कहा, अच्छा है, वो कुछ न कुछ ज़रूर करे। मैं देखना चाहता हूँ वो आपको कितनी अहमियत दे रहा है। मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। शायद मेरी बात इसके दिल को लगी थी। स्टूडियो तक इसके चेहरे पर इज़्तिराब तारी था। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। वो एक अनजाने खौफ के हिसार में थी। जैसे ही वो कार से निकलने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में इसे हौसला दिया तो वो काफी हद तक मुतमईन हो गई। स्टूडियो में दाखिल होते ही इसके अंदर की अदाकारा बाहर आ गई। इसके चेहरे पर खुशगवारियत फैल गई थी। फिल्मी दुनिया के अलावा बड़ी तादाद में सहाफ़ी, सियासतदान और सोशल वर्कर बुलाए गए थे। एक साबिक अदाकारा मेहमान खसूसी था। वो सब कुछ हुआ जो फिल्म के मुहूर्त के वक्त होता है। नौतन इस रात गजब ढा रही थी। इसके साथ हीरो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। फीता कटा, वक्त की महंगी गुलकारा का गाना, कैमरा ओपन हुआ वगैरह। श्वेता देवी अपने चेहरे पर अनदेखा नकाब लगाए मेहमानों से मिलती रही, बातें करती रही। इस दौरान रविंदर के बारे में भी लोग बातें करते रहे। वो दबी दबी नफरत भरे रिमार्क्स देती रही। रात गए ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। वापस निकलते ही श्वेता देवी ने खौफजदा लहजे में कहा, राज, मुझे मुझे डर लग रहा है। रविंदर कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। मैंने आज इसके खिलाफ बहुत बातें की हैं। अगर बातें कर ली हैं तो अब डरना किस बात का? बल्कि अच्छी बात है। कल के अखबारों में ये मुखासमत सामने आनी चाहिए। इसे अभी से अपनी लपेट में ले लें। मुझे तुम्हारे रवैये से बहुत डर लगता है। तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खुद पर एतमाद कर रहे हो। अब यही देखो, तुम और मैं हैं, सबको पता है कि हम दो ही इस कार में जा रहे हैं, कोई भी कहीं भी।
आप सुकून से टेक लगाएं और अपने आने वाली फिल्म के बारे में सोचें। इसे हर हाल में बॉक्स ऑफिस पर हिट करना है, बस बाकी मुझ पर छोड़ दें, मैंने इसे हौसला देते हुए कहा। वो तो मैं करूंगी, इसने हसरत से यूं कहा जैसे इसे खुद पर भरोसा ना हो। इसके अंदर कहीं खौफ जम के बैठ गया था। जोहू वाले बंगले तक पहुंचकर मैंने कार पोर्च में रोकी, इसके साथ अंदर लाउंज तक गया, फिर इसके साथ ही इसके बेडरूम तक जा पहुंचा। शिफ्ता देवी ने इत्मीनान का सांस लिया। इसी लम्हे इंटरकॉम चीख पड़ा। मुलाजमा ने सुना तो वो शिफ्ता देवी के कमरे में आकर बोली, बाहर कोई डाली वाली आए हैं। ओह, इन्हें कहो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इनसे नहीं मिल सकती। शिफ्ता देवी ने खौफजदा लहजे में कहा तो मैंने पूछा, कौन लोग हैं ये लोग रविंदर की तरफ से आए हैं, इसके गुंडे हैं। यही लोग मुझे पहले धमकाते रहे हैं, इसने डरे हुए लहजे में कहा। ओहो, तो ये बात है, ठीक है। ये कहकर मैंने मुलाजमा से कहा, इन्हें अंदर बुला लो। जी ठीक है, मुलाजमा ने कहा और पलट गई। ये क्या किया तुमने? वो यहाँ? शिफ्ता देवी ने तेजी से कहा तो मैंने हाथ के इशारे से इन्हें रोकते हुए बोला, मैं इन्हें देखता हूँ, आप सुकून से रहो। मैंने इसे इत्मीनान दिलाया और बेडरूम से निकलता चला गया। मैं बाहर आया तो लाउंज में 3 अफराद बैठे हुए थे। आप कौन हैं? मैंने पूछा तो इनमें से एक मोटे से आदमी ने हकारत से पूछा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं मैडम का ड्राइवर, इनका सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सुकून से कहा, अच्छा, इनके मुलाजिम हो तो जाओ इन्हें इत्तला दो। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमसे सवाल कर सको। फिर इसने हकारत भरे लहजे में कहा,